بہت مصاب ہوں گے. 128 بند کا مرثیہ ہے جس میں سے میں نے کوئی 40-45 بند کا انتخاب کیا ہے. مرثیہ یہ 1846 میں میر عشق نے لکھا اور لکھنؤ میں پڑھا. مرثیے کا وصف یہ ہے کہ اس مجلس میں میر انیس موجود تھے. جب جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر کا مصائب پڑھا میر عشق نے تو میر انیس گریہ کرتے ہوئے وسط مجلس میں استادہ ہوئے اور میر عشق سے فرمایا کہ اس کو قبر میں رکھوا لینا، بخشش کے لیے کافی ہے. میر انیس میر عشق کے چھوٹے بھائی میر صابر کے خسر ہوا کرتے تھے. ایک رشتہ دونوں میں یہ بھی تھا. تو آپ کی عقیدت اور انہماک کے ساتھ اس میں مکالمہ زیادہ ہے. سنیے، واہ واہ سبحان اللہ اس میں ذرا سا کم ہے، مگر عقیدت کے ساتھ اسے ملاحظہ فرمائیے. یہ بہت مقبول مرثیہ ہے. اگر 40 دن اس مرثیے کو پڑھا جائے تو کوئی بھی شرعی، دنیاوی اور اخروی حاجت پر آتی ہے. میں نے کئی بار کوشش کی مگر 40 دن کبھی پورا نہیں کر سکا. یہ بھی ایک واقعہ ہے. اس تمہید کے ساتھ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے. شروع میں 10 بند اس کے مناجات کے ہیں پروردگار عالم کے. اس کے بعد پھر ذکر ہے کہ ایک محب حسین کشتی میں بیٹھ کر کے سفر کر رہا تھا اور ایک جزیرے پہ پہنچتا ہے جہاں دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ریش اور گیسو زمین پر ہیں اور وہ بس خاک پر انگلی سے یا حسین لکھتا ہے اور گریہ کرتا ہے. وہ آدمی ہمت سمیٹ کر کے اس شخص سے مخاطب ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ تو کون ہے اور یہاں کیسے؟ یہاں نہ آدمی ہے، نہ درخت ہے، نہ جانور ہے، نہ روشنی ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ تو یہاں کہاں آ گیا؟ تو کہا کہ تجھے قسم ہے سلطان کربلا کی شہادت کا. تو گریہ وزاری کرنے لگا، کہا میں جعفر جن ہوں. پھر کہا کہ مجھے بتا اے جعفر جن کہ تو نے کربلا میں کیا واقعہ دیکھا ہے. بس اس کا بیان ہے. تو 128 میں مجھے کوئی 45 بند پڑھنے ہیں. یہ تمیز ضروری تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا. مرثیہ یوں شروع ہوتا ہے کہ عروج اے میرے پروردگار دے مجھ کو کچھ اعتبار نہیں، اعتبار دے مجھ کو خزاں میں رنگ برنگے بہار دے مجھ کو پے وقار محمد وقار دے مجھ کو. گناہ گار ہوں محجوب ناتواں ہوں میں تیرے نبی کے نواسے کا مدح خواں ہوں میں. میری نجات کی صورت نکالنے والے سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے. امان کو ہے مصیبت کو ٹالنے والے. پناہ دے مجھے اے میرے پالنے والے. رحیم کون ہے تجھ سا بھلا جہاں جاؤں، بتا مجھے تیرے در کے سوا کہاں جاؤں. درود پڑھیے محمد. قصور اور کسی کا اگر ذرا کرتا تیری قسم نہیں معلوم حال کیا کرتا. خطائیں دیکھ کے یہ آبرو عطا کرتا. تشریف لائیے جناب، درود پڑھ دیجئے محمد آپ کی موجودگی میرے لیے تقویت کا سامان ہے. کیا جو تو نے یہ کوئی نہ اے خدا کرتا. رحیم و غافر و تواب ستار نام تیرا ہے. گناہ گار کو بخشے یہ کام تیرا ہے. درود پڑھیے محمد والے یہ مجرم پناہ میں ہوگا. سفر ضرور ہے کیا حال راہ میں ہوگا. میان قبر سزائے گناہ میں ہوگا. ہجوم اقرب و مارے سیاہ میں ہوگا. کوئی یہاں نہ وہاں آبرو
بچائے گا، جہاں بچائے گا اللہ تو بچائے گا۔ ضرور پڑھیے محمد اٹھاؤں سر کو خجالت سے غیر ممکن ہے، ڈروں نہ تیری عدالت سے غیر ممکن ہے، امید قطع ہو رحمت سے غیر ممکن ہے، فرار تیری حکومت سے غیر ممکن ہے، کہ گناہگار بھلا جائے گا کہاں تیرا، زمین تیری ہے معبود آسمان تیرا۔ درود پڑھیے محمد والے کیے ہیں جرم سراسر حجاب آتا ہے، مال سو چکے اکثر حجاب آتا ہے، مجال ارزو کیوں کر حجاب آتا ہے، دعا میں بھی مجھے داور حجاب آتا ہے، جو ہیلے رزق کے ہیں موت کے بہانے ہیں، عجب عجب تیری قدرت کے کارخانے ہیں، کرے گا کوئی بھلا کیا برابری تیری، کہ ذات پاک معائب سے ہے بری تیری، جلا رہی ہے مجھے فیض گستری تیری، زبان نہیں جو کہوں بندہ پروری تیری، قریب و دور سبوں کی زبان پہ آتا ہے، بگاڑتا ہے یہ بندہ خدا بناتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ مجھے رونق چاہیے بزم میں، تو قریب سب سے ہے تو سب سے ہے جدا مالک، گدا کو شاہ کرے شاہ کو گدا مالک، بنا دیا جسے چاہا مٹا دیا مالک، کسی کو دخل تیری مصلحت میں کیا مالک، امیدوار ہے سب تجھ سے کار سازی کے، نثار ہوں میں تیری شان بے نیازی کے۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے میں روسیا کہاں اور ماہتاب کہاں، زبان ذرہ کہاں اور وصف آفتاب کہاں، یہ خاکسار کہاں ابن بو تراب کہاں، کہا جو شرع کے برعکس تو ثواب کہاں، نہ ہو خلاف ادب کوئی بات ڈرتا ہوں، تیرے حسین کا حال اب شروع کرتا ہوں۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ سبوں کو یاد یہ افسانہ مصیبت ہے، کم اس طرح سے مگر نظم یہ حقیقت ہے، بڑھائیں قدر سخن منصفوں کی صحبت ہے، نیا فسانہ غم ہے نئی حکایت ہے، ہمیشہ قلب ہے مشتاق نظم جن جن کا، سنے وہ حال ملاقات ظافر جن کا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ مرثیہ یہاں سے دوسرا رخ اختیار کر رہا ہے کہ بیان کرتے ہیں یہ حال ایک دین پرور کہ عالم متبحر تھے وہ خجستہ سیر، ہوا میعاد خراسان جو ایک سال گزر، کتاب آئی کتب خانہ رضا میں نظر، فسانہ غم رنجو ملال لکھا تھا، یہ اس کتاب میں زعفر کا حال لکھا تھا، کہ محب حسین کا تھا کوئی عاقبت اندیش، نئے طریق سے ناقل ہے وہ صداقت کیش، سفر ہوا مجھے دریا کا ناگہاں درپیش، ہوا سوار سفینے میں خائف و دلریش، یہاں تھی صبح کبھی شب وہاں تھی دریا میں، روانہ کشتی عمر رواں تھی دریا میں، تو ہوا سفینہ وفورے ہوا سے طوفان، خدا کی ذات تھی یا آسمان یا پانی، شکستہ ہو گئی کشتی بڑی پریشانی، مثال آئینہ تھی نا خدا کو حیرانی،
یقین تلا تمہیں اموات سے کہ اب ڈوبے جو لوگ ساتھ تھے کشتی میں سب کے سب ڈوبے. تھمی کنارے پہ آ کے صورت ماہی, کھلی جو آنکھ ہوئی زندگی سے آگاہی. بدن تو خوف سے تھا سرد, رنگ تھا کالی. اتر کے تحت کشتی سے میں ہوا راہی. تو ہزاروں کوس محیط اس کے گرد امہ تھا. اداس تھا وہ جزیرہ, کمال ویرا تھا. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, امہ اسے کہتے ہیں جو پانی کے زیادتی سے اندھیرا چھا جاتا ہے, چاروں طرف پانی, کوئی درخت نہ آدم نہ جانور دیکھا. عجیب عالم عبرت ادھر ادھر دیکھا. بڑھا جب آگے عجب شخص پرخطر دیکھا. خاموش بیٹھے ہوئے اس کو خاک پر دیکھا. رواں تھے اشک برابر زمین پر اس کے, پڑے تھے بال سراسر زمین پر اس کے. تو ڈرا جو میں تو کہا دل نے خوف بھیجا ہے. نہیں کچھ اور یہ ویرانہ ہے, یہ دریا ہے, بشر ہے, دیو ہے, نافہم ہے کہ دانا ہے. ارے قریب چل کے تو دیکھو یہ کون ہے, کیا ہے. دیکھیں یہ مرثیہ بیانیہ ہے, سبحان اللہ واہ واہ والا نہیں ہے. قریب چل کے تو دیکھو یہ کون ہے, کیا ہے. اٹھایا اشک کا طوفان یہ جہاں بیٹھا, کبھی یہاں کبھی روتا ہوا وہاں بیٹھا. تو گیا جو ڈر سے پسے پشت, آ گیا یہ نظر حسین خاک پہ انگلی سے لکھ کے وہ مستر. مثال ابر یہ رویا زمین ہو گئی تر, نگاہ یاد تھی بس اور آنسوؤں کے گوہر. وحید اس میں شہے تشنا بتاب میں تھا کہ سفینہ آسیوں کی موتیوں کی آب میں تھا. ہوا یقین کہ ہے عاشق امام زمن. کیا سلام کہا میں نے اے جلی سے مہن, بتاؤ نام ہے کیا, قوم کیا, کہاں ہے وطن. اٹھا کے سر متعجب ہوا کہ یہ سخن. اب ظافر جن مخاطب ہو رہے ہیں اس محب حسین سے. اٹھا کے سر یہ متعجب ہوا کہ یہ سخن. بتاؤ نام تم اپنا کہ مجھ کو حیرت ہے. یہاں کہاں کوئی بندہ خدا کی قدرت ہے. تو خبر کسی کو نہیں ہے وہ عالم و دانا, کہاں گرا ہوا کس طریق سے آنا. بدن میں روح کو بس شاخ ہے ٹھہر جانا, مگر ہے سرحد ملک عدم یہ ویرانہ. بیت ملاحظہ فرمائیے گا اس جزیرے کا حال. ظافر جن کہہ رہے ہیں کہ اداس دھوپ روندھی چاندنی نکلتی ہے, ہوا ہمیشہ یہاں ڈر سے تیز چلتی ہے. کیا یہ سن کے بیاں میں نے سارا اپنا حال, بتائیں نام و نشان آپ. پھر کیا یہ سوال, دیا جواب کی مارا گیا علی کا لال. ہوا ملائک و جن و بشر کو ان کا ملال, ہمیشہ صرف ادائے امام ہوں میں بھی, کہاں یہ میں نے انہی کا غلام ہوں میں بھی. بغیر محب حسین ظافر جن سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بغیر پوچھے رہوں گا نہ میں خدا کی قسم. بیاں کرو درے دندان مصطفیٰ کی قسم. بتاؤ زخم سرے پاک مرتضیٰ کی قسم, تمہیں شہادت سلطان کربلا کی قسم. یہ سن کے یاس سے مجھ پر نگاہ کی اس نے کہا کہ ظافر جن آہ کی اس نے.
یہی ہے ظافر جن، صدق ہو گیا مجھ کو، کہا یہ میں نے بڑا اشتیاق تھا مجھ کو، بہت حسین کی باتوں کا ہے مزہ مجھ کو، سناؤ قصہ میدان کربلا مجھ کو۔ برائے اس نے وقع پاؤں پر گرے ظافر، کہو کہ کب گئے کچھ ٹھہرے کب پھرے ظافر، یہ سن کے تھام لیا ہاتھ سے جگر رویا، لہو کا جام بنی آنکھ نامور رویا، مثال برف تڑپ کر زمین پر رویا، یقین مرگ ہوا مجھ کو اس قدر رویا، ارے اسی سوال میں غش اس کو چند بار آیا، بغیر پوچھے نہ لیکن مجھے قرار آیا، ہوا کمال ہی مجبور میں نے کی منت، کہا کہ آہ نہیں ہے بیان کی طاقت، ہوا نہ واقعہ احساسی مغفر حسرت، نگاہ میں ہے ابھی تک حضور کی صورت، گئے حسین ستم سہ کے دار فانی سے، ارے بڑا گلہ ہے مجھے اپنی سخت جانی سے، سناؤں مختصر اچھا نہیں زیادہ طول، ظافر جن فرما رہے ہیں کہ سناؤں مختصر اچھا نہیں زیادہ طول، وہ میرے جشن کا دن تھا موافق معمول، امور سلطنت و انصباح میں مشغول، کہ ناگہاں کئی جن آئے بے قرار و ملول، آواز سڑے ہوئے تھے جان سے بھی یاری تھے، بندھی تھی ہچکیاں آنکھوں سے اشک جاری تھے، ارے سروں کو پیٹ کے چلائے یوں سرے دربار، یہ تخت و تاج صد تصدق ہے جن کا ہے سردار، وہ بادشاہ ہے اس وقت جان سے بیدار، چلی حسین علیہ السلام سے تلوار، اٹھائے صبح سے لاشیں نکیف غاب تک، لڑے حسین 72 لڑائیاں اب تک، مخدرات حرم کے بلند ہے نالے، ارے پڑے ہیں سامنے بے دفن گود کے پالے، وفائیں کر گئے یوسف سے قافلے والے، ارے جگر میں درد ہے لب خشک زخم تن والے، مقابلہ ہے ہزاروں سے ناتواں دل ہے، ارے یہ سب ہے شان مگر دیکھنے کے قابل ہے۔ تو ظافر جن فرماتے ہیں کہ بیان جو قصہ شاہن شہ یگانہ ہوا، نظر میں تیرے و تاریخ سب زمانہ ہوا، میں نے اس مرثیے کو نثری طور پہ آپ سے سنا ہے مجلس میں، سرا لٹی ہوئی مجھ کو نگار کھانا ہوا، اسی طرح طرف کربلا روانہ ہوا، جنود جن کو لیے صورت ہوا پہنچا، بچوں کی عرض کرتے جنود مانے لشکر، جنود جن کو لیے صورت ہوا روانہ ہوا، ہوا پہنچا، مگر قریب مسیب کی جب میں جا پہنچا، کیا وہاں سے جہاں تک میری نگاہ نے کام، نظر کچھ اور نہ آیا سوائے لشکر شام، ٹھہر کے میں نے جو پوچھا کہاں ہے میرے امام، خبر جو لائے تھے جن یوں کیا انہوں نے کلام، بڑا ہجوم ہے زخموں سے چور ہے شبیر، نظر نہیں یہاں سے نہ آئیں گے دور ہے شبیر، تو محال تھا کہ گزر جائے اس طرف سے بشر، سپاہ شام پھلا روک دی مجھے کیوں کر، نکل گیا میں وہاں سے دیے ہوئے لشکر، ہوا نہ آگے مگر نہر القما سے گزر، ٹھہر گیا کہ قدم دو قدم بڑھا نہ سکا، کسی طرح سے حضور امام جا نہ سکا،
عجب ترا کا مرقع عجیب عالم نور، ادھر ستم تو ادھر صبر، شان حق کا ظہور، کھلے ہوئے در افلاک دشت تھی معمور، ہر ایک سمت کو فوجیں مگر حسین سے دور، سپاہ شام نے مہر علی کو گھیرا تھا، چراغ بیچ میں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے ظافر جن بیان کر رہے ہیں کہ علم کیے ہوئے تھے ذوالفقار کو شبیر، جلال دیکھ کے پیچھے ہٹے ہوئے تھے شریف، محسن تھے جن کئی ہمراہ ان کی تھی تقریر۔ بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں محسن مانے سن رسیلہ یا بزرگ، جو بزرگ جنات تھے تو محسن تھے جن کئی ہمراہ ان کی تھی تقریر، چلی جو بیرو العلم میں یہی ہے وہ شمشیر، بہا ہے نیر زہرا گھٹا سرکتی ہے، وہی ہے چاند یہ بجلی جہاں چمکتی ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد محال تھا کوئی پہنچے امام عالم تک، مگر بہشت کے پھولوں کی آ رہی تھی مہک، زمین بلند تھی گویا جھکے ہوئے تھے برق، گرس مجا سے تا آسماں کی فوج ملک، فرشتے سینکڑوں آتے تھے اور جاتے تھے، مگر یہ حکم خدا بار بار لاتے تھے، مٹا دو سب کو جو زہرا کا نور عین کہے۔